الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آن لائن لیکچر سے میں ہوں محمد احسان الحق۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا لیکچر مضمون پہ ہے اور ہمارا مضمون ہے میری پسندیدہ شخصیت۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر ہم یہ مضمون کر رہے ہیں۔ پہلا لیکچر ہم اس پہ کر چکے ہیں، یہ دوسرا لیکچر ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کے 3 ادوار ہم پہلے لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں، اور اب علامہ اقبال کے جو تصورات ہیں یہاں سے ہم اپنے مضمون کو شروع کریں گے۔ تو تمام طلباء اب اپنے یونیک نوٹس اوپن کریں اور ہم شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر۔ عزیز طلباء، علامہ اقبال کی جو شاعری کا تیسرا دور ہے، جس میں آپ نے وطن کی محبت سکھائی ہے، اسی دور میں آپ نے امت مسلمہ کو بیدار کرنے کے لیے شاعری کو ذریعہ بنایا۔ اس شاعری میں آپ نے کچھ تصورات پیش کیے۔ ان تصورات میں پہلا تصور خودی ہے۔ یہ بہت اہم تصور ہے جو آپ نے امت مسلمہ کو بیدار کرنے کے لیے تصور خودی پیش کیا۔ اقبال کا جو تصور خودی ہے یہ 2 چیزوں سے مرکب ہے۔ پہلی چیز خود شناسی ہے، اپنے آپ کو پہچانا، اور دوسری چیز خود انحصاری ہے، جو اللہ رب العزت نے آپ کو ودیت کیا ہے اس پر انحصار کرو، اپنا ہاتھ کسی کے سامنے مت پھیلاؤ۔ اس لیے علامہ اقبال نے اپنے تصور خودی میں 2 چیزوں کو، خود شناسی اور خود انحصاری کو مرکب بنایا ہے۔ اب خود شناسی کیا چیز ہے؟ خود شناسی سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی صلاحیتوں کو جان لے، جو اللہ رب العزت نے اس کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں، انسان اس کو جان لے، ان صلاحیتوں کو پہچان لے، ان خوبیوں کا ادراک کر لے کہ اللہ رب العزت نے یہ کمال، یہ فن تمہارے اندر رکھا ہے۔ اور جس انسان کو اپنی خوبی، اپنے کمال کا ادراک ہو جائے اور پھر وہ اس کا استعمال کر جائے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے خود انحصاری۔ اس کا مطلب یہ ہے، خود انحصاری کا مطلب یہ ہے انسان صرف اور صرف اپنی ذات پر بھروسہ کرے، اپنے وسائل انسان خود پیدا کرے۔ اقبال کا موقف ہے، جب انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے، وہ دوسروں کا محتاج نہیں رہتا، ہاتھ نہیں پھیلاتا، بلکہ خود انحصاری اختیار کر لیتا ہے۔ اس سے اس کی خودی بیدار ہوتی ہے۔ عزیز طلباء، من عرف نفسہ، کہا گیا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، من عرف نفسہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، فقد عرف ربہ، اس نے تو اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو یہ اپنی پہچان کے ساتھ جس کو خدا کی پہچان نصیب ہو جائے، اسے تو پوری کائنات کی پہچان نصیب ہو جاتی ہے۔ تو اقبال نے ہمیں خود شناسی پہ اس لیے زور دیا۔ تو عزیز طلباء، اقبال آگے کہتے ہیں کہ خودی کی تکمیل کے 3 مراحل ہیں۔
خودی کی تکمیل کے 3 مراحل ہیں۔ تصور خودی کے مرکب کتنے ہیں؟ 2، اور خودی کی تکمیل کے مراحل کتنے ہیں؟ 3۔ پہلا مرحلہ ہے اطاعت۔ اقبال کی خودی کا پہلا مرحلہ اطاعت ہے، اور اقبال کی خودی کا جو دوسرا مرحلہ ہے وہ ہے ضبط نفس، اور اقبال کی خودی کا جو تیسرا مرحلہ ہے وہ ہے نیابت الہی۔ ان تینوں کی ترتیب کو ذہن میں رکھیے گا۔ پہلی خودی کا مرحلہ اطاعت، دوسرا مرحلہ ضبط نفس، تیسرا مرحلہ نیابت الہی۔ تو اطاعت کیا ہے؟ خودی کی تکمیل کا جو پہلا مرحلہ ہے اطاعت، وہ کیا ہے؟ اطاعت سے مراد یہ ہے اپنے اعمال اور افعال کو احکام الہی کے مطابق ڈھال لیا جائے، یعنی انسان سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جو خدا کی مرضی یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے خلاف ہو۔ جیسا کہہ دیا گیا ہے ہو بہو آپ اس کو ویسا کرو، یہ اطاعت ہے۔ جہاں جانے کا حکم دیا ہے وہاں تم جاؤ، جہاں جانے سے روک دیا ہے وہاں سے 100% رک جاؤ۔ جس وقت جہاں حاضری کا حکم ہے تم باقاعدگی کے ساتھ اس وقت وہیں پہ نظر آؤ، یہ اطاعت ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے ضبط نفس کا۔ ضبط نفس سے کیا مراد ہے؟ کہ انسان اپنی خواہشات نفس پر قابو رکھے، انسان اپنی خواہشات پہ کنٹرول کر لے۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ انسان زندگی بھر کوئی خواہش ہی نہ کرے، بلکہ وہ کوئی ایسی خواہش یا کوئی ایسی آرزو نہ کرے جو اسے سیدھے راستے سے ہٹانے کا سبب بنے۔ بیٹا جو صوفیاں ہیں وہ کہتے ہیں ہم نہ دنیا خریدتے ہیں، نہ دنیا کو گھر لاتے ہیں، نہ دنیا کو ہم سجاتے ڈیکوریٹ کرتے ہیں، نہ دنیا ہی کے لیے ہم روز اس کی ڈسٹنگ کرو، صفائی ستھرائی کرو یا اس کی سیٹنگ چینج کرو۔ ہم ان میں سے کسی کام پہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، بلکہ ہم صرف وہ کرتے ہیں جس کے کرنے کا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ یعنی انہوں نے اپنی خواہشات اور آرزوؤں کو جو ان کے مقاصد میں رکاوٹ بنتی ہیں، جو ان کے وقت کے ضیاع کا سبب بنتی ہیں، انہوں نے اس سے ضبط کر لیا ہے، کنٹرول کر لیا ہے، اس پہ قابو پا لیا ہے، خود اس پہ غالب آ چکے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں انسانی عقل کا ٹھوکریں کھانا خواہشات کے بڑھ جانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، ضبط نفس کا تعلق انسان کی سوچ سے ہے، انسان کے شعور سے ہے۔ خودی کی تکمیل کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اپنی ذہنی تربیت کرے، انسان اپنے شعور کی ٹریننگ لے، انسان اپنے سوچ کو ایک ڈائمنشن میں جو وہ چلائے اور رکھے، تو پھر وہ ضبط نفس پہ پورا ہو جائے۔ جو شخص اطاعت میں پورا ہو گیا، پھر جو شخص ضبط نفس میں پورا ہو گیا، اب وہ شخص تیسرے درجے میں داخل ہوگا، خودی کے تیسرے درجے میں وہ قدم رکھے گا۔ اب تیسرا درجہ کیا ہے اس کے لیے؟ نیابت الہی ہے۔ نیابت الہی کیا ہے؟ اللہ نے
انسان کو اپنا نائب پیدا کیا ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ یہ زمین میں خلیفۃ اللہ ہے، خدا کا نائب ہے۔ تو خدا کا نائب ہونے کی حیثیت سے اس پہ کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کچھ ڈیوٹیز اس کے کندھوں پہ عائد کرتا ہے، انسان انہیں احسن طریقے سے پورا کرے۔ جب یہ مرحلہ طے ہو جائے تو خودی کی تکمیل ہو جاتی اور ساری کائنات پھر انسان کے اختیار میں آ جاتی۔ دیکھو بیٹا، جو شخص اپنے آپ کو خالق کائنات کی بارگاہ میں ہر وقت رکھتا ہے تو پھر خدا اس کے سامنے سے حجابات اٹھا دیتا ہے، وہ پوری کائنات میں خدا کی آیات اور نشانیوں کو دیکھتا ہے، ملاحظہ کرتا ہے۔ یہاں پہ اگر اقبال کے حوالے سے دیکھا جائے تو اقبال نے اپنی خودی کے یہ تینوں مراحل طے کیے ہیں، جس کی بدولت اللہ رب العزت نے علامہ اقبال کو پاکستان بننے سے پہلے پاکستان دکھا دیا تھا۔ پاکستان بننے سے پہلے پاکستان دکھا دیا، اور اقبال پہ یہ اختیار چھوڑ دیا گیا تھا۔ اقبال، اگر تم ہم پہ اعتماد کرتے ہو تو ہمارے پاس تشریف لے آؤ، اگر تم اپنی آنکھوں سے انہی جگہوں کو پاکستان بنتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو تو بے شک تم دنیا میں رہو۔ اقبال نے خود وصال صنم کی، موت کی راہ کا انتخاب کیا تھا بیٹا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو تصور پاکستان دیا تھا، یہ اللہ رب العزت کی آیات میں سے، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، اور بعین ہی وہی جگہیں پاکستان میں شامل ہوئی تھیں جن کا تصور اقبال نے پیش کیا تھا۔ تو جو ان خودی کی تینوں مراحل میں پورا ہو جاتا ہے، پھر وہ خدا کا نائب، اس کا خلیفہ ہو جاتا ہے، اس کے سر کے اوپر خلافت کی پگڑی باندھ دی جاتی ہے۔ خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، یہ دیکھیے گا اقبال کا یہ شعر ہے، خودی کی عام چیز نہیں ہے۔ خودی جب جلوت میں ہوتی ہے نا، جب لوگوں میں، محفل میں، تو اس کی جلوتوں میں مصطفائی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت، آپ کی صفات، آپ کی کردار، آپ کے ارشادات ہیں۔ خودی کی خلوتوں میں کبریائی، خودی جب خلوت میں ڈھلتی ہے نا، تنہائی میں ڈھلتی ہے، وہاں پہ کبریائی ہے، وہاں پہ خود خدائی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان ایک وقت میں دونوں میں سے کسی ایک کا رفیق ہوتا ہے، یا وہ رحمان کا رفیق ہوتا ہے یا وہ شیطان کا رفیق ہوتا ہے۔ تو جب انسان خلوت میں ہوتا ہے اور صوفی اپنے خدا کا رفیق بنتا ہے تو وہ تو اس کی کبریائی میں ہوتا ہے۔ اقبال نے یہاں پہ کہا ہے، خودی کی خلوتوں میں کبریائی، زمینوں، آسمانوں، کرسیوں، عرش، خودی کی زد میں ہے ساری خدائی۔ جو خودی میں آ جائے گا، زمین اس کے لیے حجاب نہیں ہے، آسمان اس کے لیے حجاب نہیں ہے، عرش کرسی اس کے لیے حجاب نہیں ہے، کیونکہ خودی کی زد میں کیا ہے؟ ساری کی ساری خدائی ہے۔ تو عزیز طلبہ،
یہ ہم نے اپنی ذات میں پیدا کرنی ہے، ہم نے یہ انقلاب اپنی ذات میں لانا ہے، جس کا ذکر اقبال نے کیا ہے۔ کاش امت مسلمہ یہ اقبال کے تصور خودی پہ عمل کر کے خود شناسی اور خود انحصاری کی بدولت اطاعت میں پوری ہو جائے، ضبط نفس میں پوری ہو جائے اور نیابت الہی میں پوری ہو جائے، تو ہمیشہ فتح خدا کے نائب کی ہوگی، ہمیشہ حاکمیت خدا کے خلیفہ کی ہوگی۔ کوئی خدا کے نائب اور خلیفہ کی مد مقابل نہیں آ سکتا، مگر ہم نے اس خوبصورت درس کو بھلا دیا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اب خودی کو انفرادی خودی اور اجتماعی خودی میں رکھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں انفرادی خودی کے ساتھ ساتھ اجتماعی خودی کے تصور کو ضروری سمجھیں۔ اجتماعی خودی کیا ہے؟ وہ یہ جب قوم کے افراد کی انفرادی خودی ایک ہو جائے تو یہ اجتماعی خودی بن جاتی، جسے علامہ اقبال بے خودی کا نام دیتے ہیں۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، ملت کے ساتھ جو ربط رکھے گا اس سے فرد قائم ہے، تنہا کچھ نہیں۔ موج ہے دریا میں، دریا کے اندر موجیں ہیں، اور بیرون دریا کچھ نہیں، دریا سے باہر کچھ نہیں ہے، ملت سے باہر کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ ہے اسی ملت میں ہے، تو ملت کے ساتھ اپنے ربط کو کیا کرو؟ مضبوط کرو۔ اب جو ملت ہے وہ بیٹا صرف پاکستان کا نام نہیں ہے، یہ جو آج کا موجودہ پاکستان ہے بلکہ ہندوستان کا بھی کچھ علاقہ سن 712 میں محمد ابن قاسم نے فتح کیا تھا۔ ہم سندھ کو اسی وجہ سے باب الاسلام کہتے ہیں۔ 712 عیسوی میں ہماری ثقافت، پاکستان کی ثقافت، پاکستان کی معاشرت، پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی جو بود و باش ہے، یہ سیاسی اور مذہبی ہر حوالے سے سن 712 میں یہ مکہ اور مدینہ کے ساتھ مل گئی تھی۔ تو اس وجہ سے جو ملت اسلامیہ ہے یہ بہت بڑا پرچم ہے، ہم نے اس کے ساتھ اپنے ربط کو مضبوط رکھنا ہے۔ اس لیے تو کہا المسلم اخو المسلم، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے۔ اقبال خود کہتے ہیں کہ اگر افغانستان کے کسی مسلمان کے پاؤں میں کانٹا چبھے تو ہندوستان کا ہر پیر جوان، چاہے بوڑھا ہے چاہے جوان ہے، وہ بے تاب ہو جائے، یہ نہ کہے کہ افغانیوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ آئے ہیں نا، ہم بچ گئے ہیں اللہ کا شکر ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ عراق والوں پہ ظلم و ستم ہے نا، ہم پہ کچھ نہیں ہوا، ہم محفوظ ہیں، ہمارا گھر بچ گیا ہے۔ نہیں، دشمن ہمیں تنہا کر کر کے مارے گا۔ جب تک ہم اپنی ملت کے ساتھ ربط میں رہیں گے، متحد رہیں گے، ہم کشمیر کے مسلمانوں کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے، ہم چیچنیا کے مسلمانوں کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے، ہم فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے، ہم روہنگیا کے مسلمانوں کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے۔ ہم جہاں جہاں پہ ظلم و ستم ہوگا مسلمانوں کے ساتھ، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو پھر ہم اپنی ملت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہمارے اتحاد میں جان پیدا ہوگی۔ اقبال یہاں پہ ہمیں کہتے ہیں انفرادی خودی کے ساتھ اجتماعی خودی میں ڈھل جاؤ۔ پھر علامہ اقبال کے تصورات میں دوسرا تصور خودی کے بعد دوسرا تصور عشق ہے،
یہ تصور عشق بہت اہم تصور ہے، بلکہ تمام تصورات میں یہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا جذبہ ہے، عشق ایک ایسا جذبہ ہے جو ناممکن کو ممکن بناتا ہے، جو عمل کے راستے میں موجود ہر رکاوٹ کو دور کرتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی اہم کام سر انجام دیے گئے ہیں وہ تمام کے تمام عشق کے بل بوتے پر ممکن ہوئے ہیں۔ یہ ایک ایسا جذبہ ہے جس کی بدولت ہمیں حیات جاوداں نصیب ہوتی ہے۔ اسی عشق کے جذبے سے ہی ہم جو جتنے کام کرتے ہیں وہ ابدیت کے لیے، آخرت کے لیے، وہاں پہ کامیابی کے لیے ہم کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، یہ اگر تصور عشق ہم سے نکال لیا جائے تو اس کے بعد کیا ہے ہمارے پاس؟ عزیز طلباء، اگر یہ تصور عشق ہم سے نکال لیا جائے اس کے بعد ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچتا۔ اقبال خود تصور عشق کی مثالیں اپنے اشعار کے اندر پیش کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ عزیز طلباء، حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو کنویں میں گرے اور اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل امین کا آنا اور آپ سے کہنا کہ دعا کریں، اور حضرت ابراہیم کا آگے سے جواب کہ میرا خدا دیکھتا ہے کہ اس کا خلیل کس حال میں ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ جنتی تخت آیا۔ یہ جو صدق خلیل ہے یہ عشق کی بدولت ہے۔ امام حسین علیہ السلام آپ اپنے خاندان کو لے کے اسلام کی بقا کے لیے میدان کربلا میں آئے، اور وہاں پہ جو آپ نے صبر کی داستان رقم کی، کون سی مصیبت کا پہاڑ آپ پہ نہیں توڑا گیا۔ تو یہ جو ساری کی ساری داستان حسین ہے، یہ جو داستان کربلا ہے، یہ صرف عشق کی بدولت ہے۔ اگر اس میں سے عشق نکال دو تو کچھ بھی نہیں بچتا، اگر اس میں شامل کر دو عشق کو تو پھر اس کا سارا حسن، اس کی ساری زینت، اس کی زیبائش ہمیں وہ دکھائی دیتی ہے۔ پھر مارکہ وجود میں بدر و حنین، یہ بھی عشق ہے کہ نبی پاک علیہ السلام 313 صحابہ کے ساتھ، جن کے پاس نہ تو تلواریں پوری ہیں، نہ ان کے پاس زریں ہیں، نہ ان کے پاس وہ دوسری چیزیں ہیں، تو میدان جہاد میں اتر آئے تو نبی پاک دعا کرتے ہیں کہ یا الہی یہی ہے، صرف یہی ہے 313 جو تیرے دین کی بقا کے لیے آج میدان بدر میں موجود ہیں، ان کو نصرت دینا، ان کی مدد فرمانا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں ہم کسی مشرک کو قتل کرنے کا ارادہ کرتے تو وہ قتل ہو جاتا، یعنی اللہ نے فرشتوں کو ان کی مدد کے لیے اتار دیا تھا، اور سارے کے سارے اصحاب بدر یہ جنتی ہیں، سارے کے سارے اصحاب بدر جنتی ہیں۔ یہ ان کو بشارت دی گئی ہے۔ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، اگر مرد خدا کے عمل سے عشق کو نکال دو اس کے عمل میں یہ فروغ نصیب ہی نہیں ہوتا، اس کے عمل کو معراج نصیب نہیں ہوتا۔ عشق ہے اصل حیات، اصل زندگی تو عشق ہے، موت ہے اس پر حرام، اس پہ تو موت بھی حرام۔ جو عاشق ہے موت کیا کرتی ہے؟
صرف اس کو لیتی ہے اور اس کے خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیتی ہے۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ تو مسلمانوں کا تو استاد عشق ہے، اس نے یہ سارے آداب سکھائے ہیں، اور صرف آداب نہیں سکھائے، شہنشاہی کے سارے رموز سکھا دیے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، جب کسی فرد کی خودی میں جذبہ عشق بیدار ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ فقر اختیار کرتا ہے۔ وہ اپنے نصب العین کے حصول کے لیے، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہر وقت قربان ہونے کو تیار رہتا ہے۔ وہ فقیری اختیار کر لیتا ہے۔ بیٹا، گداگری اور چیز ہے، وہ مانگ رہا ہے۔ فقیری یہ علیحدہ چیز ہے، اور چیز ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک آپ فرماتے ہیں، الفقر فخری، مجھے اپنے فقر پر فخر ہے۔ اگر میں چاہوں تو مکہ و مدینہ کے پہاڑ سونے اور چاندی کے بن کے میرے ساتھ چلیں، مگر مجھے اپنے فقر پر کیا ہے؟ فخر ہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو مسلم امہ ہے یہ اپنے فقر پر فخر کرے، یہ دنیاوی ماہو، یہ جو مال ہے، یہ جو جاہ و حشمت ہے، اس کے اوپر ناز نہ کرے۔ علامہ اقبال کی جو شاعری ہے یہ ہمیں ایک تو خودی کا درس دیتی ہے، دوسرا تصور عشق سکھاتی ہے، اور تصور عشق کے ساتھ ہمیں فقر اختیار کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اور اقبال کی شاعری میں فقر کی علامت کے طور کے اوپر جو شخصیات یہاں پہ تمثیل کے طور پر پیش ہیں، ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین بطور علامت یہ استعمال ہوتے ہیں۔ غزوہ تبوک کے آخر میں حضرت ابوبکر صدیق کے اثار کا تذکرہ علامہ اقبال یوں کرتے ہیں، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، صدیق کے لیے صرف خدا کا رسول۔ حضرت عمر فاروق یہ غزوہ تبوک کے موقع پہ آپ اپنے گھر کا نا بٹوارا کرتے ہیں، آدھا سامان اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑتے ہیں اور آدھا اللہ کی رضا کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور دل میں یہ خیال کرتے ہیں آج میں ابوبکر سے جیت جاؤں گا کہ میں نے یہ ایثار کیا ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق جب تشریف لاتے ہیں اور آپ اپنے گھر کا سارا مال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یہاں تک کہ جھاڑو دے کے وہ جو ڈسٹ تھی وہ بھی ایک پوٹلی میں بند کی ہوئی تھی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں، ابوبکر گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ آپ فرماتے ہیں، میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے، یعنی میں گھر کا سارا سامان لے آیا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق جو دل میں خیال کر رہے تھے، وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس اثار سے جو نا وہ اس طرح سے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جو خوبصورت لوگ ہیں، ان کو مثال کے طور پہ اقبال پیش کرتے ہیں کہ فقر دیکھنا ہے تو یہاں پہ دیکھ لو۔ علامہ اقبال کے نزدیک فقر میں وہ قوت ہے جو کیسر و کسریٰ کے غرور کو بھی خاک میں ملا دیتی ہے۔ مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا زور حیدر، فقر بوذر، صدق سلیمان۔ یہ تین چیزیں تھیں
جنہوں نے کیسر اور کسریٰ کی جتنی بھی طاقت تھی اس کو مٹی میں ملا دیا۔ وہ فقر جسے علامہ اقبال مسلمانوں کی میراث قرار دیتے ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کا فقر ہے۔ اقبال کے نزدیک یہی فقر اختیار کر کے مسلمان اس دنیا کی عمارت حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک فقر ہے شبیری، ایک فقر ہے شبیری، اسی فقر میں ہے میری، میراث مسلمانی سرمایہ شبیری۔ تو ہمیں چاہیے ہم اقبال کے اس تصور فقر پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو جو ہے نا وہ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے سمیٹیں۔ پھر عزیز طلبہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو جو آپ کا جو تصور شاہین ہے وہ اس میں جو شاہین کا کردار ہے نا، یہ شاہین آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ پرندوں کی دنیا کا یہ واحد پرندہ ہے جو کسی بھی آسائش کا خواہش مند ہے ہی نہیں، جو رہنے کے لیے گھونسلہ تک نہیں بناتا، یہ بلند پرواز ہے، یہ اپنا رزق خود تلاش کرتا ہے، یہ دوسروں پر انحصار نہیں کرتا۔ اقبال کہتے ہیں شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد، اسے کوئی خطرہ نہیں ہے، نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ عزیز طلبہ، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اس فضا میں دو چیزیں ہیں، ایک کرگس ہے، ایک شاہین ہے۔ جو شاہین ہے یہ جب اپنی مسافت شروع کرتی ہے تو اس کے اندر ایمان کی ساری صفات شامل ہو جاتی ہیں، اور جو کرگس ہے یہ بھی اپنا جب سفر شروع کرتا ہے اس کے پاس ہمت، طاقت اور قوت ہوتا ہے، صرف جذبہ ایمانی نہیں ہوتا۔ یہ دونوں زمین سے آسمان کی بلندی پہ 1000 میٹر پہ پہنچ جاتے۔ شاہین کو بھی وہاں پہ بھوک لگتی ہے، کرگس کو بھی بھوک لگتی۔ کرگس زمین کی طرف دیکھتا ہے، شاہین آسمان کی طرف دیکھتا ہے، واضح فرق ہے۔ اب کرگس کیا کرتا ہے، اسے زمین پہ جب مردار نظر آتا ہے نا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں نے 1000 میٹر کی بلندی کا سفر کیا ہے، محنت اور مشقت کی ہے، وہ وہیں سے فوراً زمین پہ جھپٹ پڑتا ہے اور اپنی پیٹ پوجا کرتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، کرگس ہمیشہ 0 سے سٹیج 1 پہ جاتا ہے، سٹیج 1 سے پھر 0 پہ گرتا ہے، وہ ساری زندگی اسی چکر میں رہتا ہے۔ مگر شاہین کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے سفر شروع کر لیا ہے، اب توکل ہے اپنے خدا پہ، نیچے نہیں جاؤں گا، پیچھے نہیں جاؤں گا، اس سے اگلے درجے پہ جاؤں گا، میں یہاں تک پہنچوں گا کہ میں آسمان کی بلندیوں کو دیکھوں، آسمان کی وسعتوں کو دیکھوں، میں دیکھوں آسمان کے دروازے کہاں پہ ہیں، میں دیکھوں سورج کہاں سے طلوع ہوتا ہے، کہاں پہ غروب ہوتا ہے۔ تو وہ اپنے سفر کو جاری رکھتا ہے یہاں تک کہ وہ چاہتا ہے خدا کے قرب کو پانا۔ پھر اس کا خدا کیا کرتا ہے، اس پہ فضل کرتا ہے، اس پہ کرم کرتا ہے، اس کو وہیں پہ کھلاتا ہے، اس کو وہیں پہ پلاتا ہے، اس کا رزق وہیں پہ وہ عطا کرتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، اقبال بھی چاہتے ہیں کہ مسلم امت جو ہے یہ شاہین جیسی ہو جائے۔ اگر ایک مسلمان پیٹ پوجا کے لیے وہ رزق حرام کو اپنے منہ میں رکھے گا تو کیا ہوگا، 40 روز تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اب 40 روز ابھی پورے نہیں ہوں گے، وہ پھر حرام کھا لے گا۔ اب نئے سرے سے 40 دن چلیں گے، ابھی وہ پورے نہیں ہوں گے، اس کے
پھر حلق سے حرام نیچے اتر جائے گا، اس کے 40 دن پورے نہیں ہوں گے، یوں اس کی ساری زندگی غارت جائے گی۔ اور ایک بندہ مسلمان وہ کہتا ہے کہ میں 20 سال کی زندگی عفت، طہارت اور پاکیزگی سے میں گزار آیا ہوں، میں رزق حرام کو اپنے حلق پہ نہیں رکھوں گا، میں اپنے کردار کو گناہ سے آلودہ نہیں کروں گا، کیونکہ میں 20 سال کی زندگی گزار کے آیا ہوں۔ تو وہ کیا کرے گا؟ شاہین کی طرح ہو جائے گا، پھر اللہ اس پہ فضل کرے گا، اللہ اس پہ کرم کرے گا، اسے حرام سے بھی بچائے گا، اسے گناہ سے بھی بچائے گا۔ تو اقبال چاہتا ہے کہ مسلم امہ کے جو لوگ ہیں وہ شاہین کے تصور سے اپنی ذات کو مزین کر لیں۔ عزیز طلبہ، آج کے ہم نے اس لیکچر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے جو تصورات تھے، جو آپ کی شاعری کے اندر بہت نمایاں ہیں، ہم نے ان تصورات کو دیکھا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہمارا لیکچر نمبر 2 تھا۔ اس کے بعد ہم اس مضمون کا لیکچر نمبر 3 کریں گے۔ تیسرے لیکچر میں ہم اس مضمون کو مکمل کریں گے۔ یہ تصور ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے بہت اہم ہے۔ محنت سے ان تصورات کو سمجھیے گا، ان کو بہت اچھا یاد کیجئے گا۔ عزیز طلبہ، اللہ رب العزت آپ کو علم نافع عطا فرمائے۔ والسلام۔